اور اگلی بات میں بڑی خطرناک کرنے لگا ہوں، یہ مسئلہ خان صاحب کی زندگی میں تو سالو ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ ان کی موت کے بعد سالو نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، باپا جانی جو ہیں الیاس قادری صاحب، اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود ان میں ایک خوبی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے، وہ انہوں نے ڈنگ نکال دیا اپنی جماعت کا، ورنہ جتنی بڑی وہ جماعت ہے اگر وہ اس کو وائلنٹ کرنا چاہے تو ملک پورے میں آگ لگانا باپا جانی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایون ممتاز قادری بھی ان کا مرید تھا، انہوں نے اسے بھی کنڈیم کیا کہ اس طریقے سے قانونی ہاتھ میں لینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے خادم رضوی صاحب کی بھی گالیاں کھائیں، تحریک لبیک بھی ان کے خلاف ہوئی، حنیف قریشی صاحب بھی ان کے خلاف ہوئے، لیکن ان کا یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے۔ تو باپا جانی نے جس طرح اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کی لیگیسی آگے چلے گی۔ لیکن خان صاحب نے جو تربیت کی ہوئی ہے، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں اس قبلے کو درست نہ کیا تو ان کی وفات کے بعد خدا نہ خواستہ مجھے تو مزید حالات بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ آپ لوگوں نے کروانا ہے نا خان صاحب کی زندگی میں کروائیں، جس طریقے سے بھی خان صاحب کو قائل کرنا ہے وہی آگے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو قائل کر سکتے ہیں، ڈنڈے کے ذریعے، کیسز کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے، ڈرا دھمکا کے۔ آپ چند ایک لوگوں کے ساتھ تو کر لیں گے، لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، ان میں سے بھی میجورٹی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا کم پتہ ہے۔ جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ بھی دونوں طرف لوگ ایک جیسے ہیں، فرق ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن آئیڈیلزم کہیں بھی نہیں ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ ابھی کتنی عجیب بات ہے کہ 450 بندوں کے نام ہوں پاناما میں اور ایک بندے کو فارغ کیا جائے، جس طرح کے توشہ خانہ میں کئی لوگوں کے نام ہے، کیس ایک بندے کے خلاف بنایا گیا ہے، عمران خان صاحب کے۔ تو آپ اینالوجی دیکھیں، سیم ہے۔ اور پیچھے اس کے وہی مسئلہ ہے جو ہمارا شروع سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو، پاکستان بنتے ہی ہمیں وہ مرض لگ گیا تھا کہ یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہیں، اور دوسرا طبقہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہ اتنا سٹرانگ ہو چکا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اس وقت لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ اس وقت کوئی ایک پولیٹیکل جماعت بھی نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے دل کے ساتھ کھڑی ہو، مجبوراً کھڑے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی بھٹو کے قتل کو نہیں بلا سکتی، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ہر دفعہ ہوا، اگر وہ فوج کے حق میں بیان بھی دے دیں تو وہ بیان ہی ہے۔ اور باقی جو کسر نکالی ہے خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کر کے، اس کے بعد تو اب آپ بھول جائیں کہ کوئی ایسا پاپولر بندہ لے کے آپ لانچ کریں کہ جو آپ کے فضائل لوگوں کو سنائے اور قائل کرے، وہ والا معاملہ تو اب ختم ہو گیا۔ ہاں، اب اس سے آگے چلیں۔ وہ تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب پاپولر لیڈر سامنے آتے ہیں پھر یہ معاملات ہوتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے اگر اس میں غلوف نہ ہو کہ فوج کا کام نہیں کہ وہ سیاست میں لچ تلے، اور یہ ان کا 1.5 لائن کا جو حلف ہے نا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں سیاست میں کردار ادا نہیں کروں گا، لیکن جب جب موقع ملتا ہے ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ملک کو چوروں کے حوالے کر دیں۔ تو بھائی جن کے حوالے رہا آپ کے ادارے سے، وہ کون سے پاک صاف نکلے؟ صدر ایوب، ضیاء الحق، مشرف، کیا انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا؟ آپ کے سامنے انہوں نے بھی تو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔